بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ مقدمے میں نواز شریف بری ہو چکے ہیں، اور جتنے بھی مقدمات نواز شریف پر بنے ہوئے ہیں اور سزا یافتہ مقدمات میں بھی نواز شریف بری ہو جائیں گے، کیونکہ تمام مقدمات بوگس تھے اور کسی بھی مقدمے میں نیب کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی تھی، اس لیے اب مقدمات سے بری ہونا کنفرم ہے۔ نواز شریف کے بری ہونے پر بہت سارے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں۔ پہلا ٹویٹ جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب کا ہے کہ ریٹائرڈ جنرل پاشا، ریٹائرڈ جنرل رحیل شریف، ریٹائرڈ جنرل باجوہ، ریٹائرڈ جنرل فیض حمید اور ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار، پاناما بینچ کے 5 ججز، JIT کے جیلی ہیرو اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے جو گٹھیا کھلواڑ اپنے وطن پاکستان اور اس کی سیاسی قیادت کے ساتھ کیا، وہ آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ مقدمے کے فیصلے نے بے نقاب کر دیا۔ ان سب قومی مجرموں کو نواز شریف نے تو معاف کر دیا ہے، مگر یہ قوم معاف نہیں کرے گی۔ نواز شریف کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بری کر دیا گیا ہے اور جج محمد بشیر کی سنائی گئی سزا کالعدم قرار دے دی گئی ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف ریفرنس جھوٹا ثابت ہونے کے بعد کیا نیب کے ان افسران کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے یہ ریفرنس بنایا اور قوم کو بیوقوف بنایا؟ احمد میر صاحب، یہ 2 شخصیات نے ٹویٹ کیے تھے۔ تو اس سے ہٹ کے بھی یہ جو 10-12 لوگوں کا گروپ تھا، انہوں نے 24 کروڑ عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ صرف نواز شریف پہ تو مقدمات بن گئے، اس کو سزا بھی ہو گئی، وہ بری بھی ہو رہا ہے، وہ دوبارہ ملک کا وزیر اعظم بھی بن جائے گا، لیکن جو ظلم ان 10-12 لوگوں کی وجہ سے 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہوئے، کیا اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ جو لوگ بے روزگار ہوئے، کارخانے بند ہوئے، فیکٹریز بند ہوئیں، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے اور لوگ بے روزگار ہو گئے، مہنگائی عروج پر چلی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشیاں کی، اپنے بچوں کو قتل کیا، کیا یہ ان لوگوں کا ازالہ کر دیں گے؟ ازالہ ہو جائے گا۔ نواز شریف کا تو ازالہ ہو جائے گا، کنفرم سی بات ہے کہ اس کے جو مقدمات اس پہ بنے ہوئے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں اور نیکسٹ وزیر اعظم بھی نواز شریف ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جن کا نقصان ہو چکا ہے کاروباری طور پہ، یا جن لوگوں نے جانی نقصان جن لوگوں کو ہو چکا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے، جو ہے وہ خودکشیاں کی ہیں، اپنے بچوں کو ذبح کیا ہے، ذہنی ٹینشن میں مبتلا رہے ہیں، اور کئی بچوں کے سکول جو ہے نا وہ تعلیم نہیں دلوا سکے، اور ان سب پریشانیوں کا ازالہ صرف ان 10-12 لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ 10-12 لوگوں کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں پیدا کی گئی ہیں 24 کروڑ عوام کے لیے۔ تو کیا ان 10-12 لوگوں کو سزا ملے گی؟ ان کے خلاف کوئی قانونی فیصلہ آئے گا؟ کوئی عدالت ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ یہ جو قومی مجرم ہے، یہ صرف نواز شریف کے مجرم نہیں ہیں، یہ قومی مجرم بھی ہیں، اور یہ قومی مجرم جو ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کوئی ادارہ ان کے خلاف ایکشن لے گا؟ کوئی عدالت ان کے خلاف ایکشن لے گی؟ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی؟ آئندہ ایسی پریکٹس کو روکا جائے گا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں، اور اس چیز کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے۔ عوام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے یہ کس کی غلطی ہے؟ جن لوگوں نے غلطی کی ہے، ان لوگوں نے جو ظلم اس قوم کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کے ساتھ کیا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی قانون حرکت میں آئے گا؟ یہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہ ہو، اور جن کے پاس اس سوالوں کے جواب ہیں وہ خاموش ہیں، اور شاید وہ ان 12-13 لوگوں کا جو گروپ ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی
نہیں لیں گے۔ تو جناب اب آتے ہیں ہم جو سیاسی حال چال ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران نیازی کلوزنگ کے بعد بہت سارے موسمی سیاستدان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مختلف سیاسی پارٹیوں میں چلے گئے تھے، اور 2 سیاسی پارٹیاں بھی پی ٹی آئی سے بنی تھیں۔ گو کہ جو ہے نا پی ٹی آئی کے پاس تو شروع میں اتنی اکثریت نہیں تھے، اتنے ایم پی ایز ایم این ایز نہیں تھے، لیکن جس طرح وہ لائے گئے تھے، گیدرنگ کی گئی تھی، مختلف جماعتوں سے توڑ کر ان کو لایا گیا تھا، جہاز بار بار کر لائے گئے تھے، اسی طرح سے ریورس ہوا سلسلہ، اور اس میں سے 2 سیاسی جماعتیں بنی، ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اور دوسری استحکام پاکستان۔ تو اس وقت 2 پارٹیاں تو بن گئی، اب جو بچی کھچی جو قیادت تھی وہ بھی اس وقت بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک گروپ جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ وکلاء کا ہے۔ سیاستدانوں کے گروپ پر عمران خان کو اعتماد نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان پی ٹی آئی کے سیاستدانوں میں سے کسی کو بھی پارٹی چیئرمین نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی عمران خان کی کہ ان کے وہ جو سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے، ان پہ عمران خان کو جو ہے نا وہ اعتماد نہیں ہے۔ عمران خان نے ان کو اسی لیے پارٹی کا جو ہے نا وہ چیئرمین بھی نہیں بنایا۔ اور دوسری بات یہ کہ کپتان نے جو فیصلہ کیا ہے، اس کی جو وجوہات ہیں وہ مختلف ہو سکتی ہیں، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ اس قابل ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا سیاستدانی ہوتا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ عمران خان نے جو ہے وکلاء گروپ ہے اس کے جو وکیل ہیں گور علی، ان کو جو ہے نا انہوں نے پی ٹی آئی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے جو ہے نا وہ گور علی کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا کر موروثی سیاست کا جو ہے نا وہ خاتمہ کیا ہے، اور دوسرے سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو جو ہے نا اس نے پیغام دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اندرونی کہانی یہ ہے کہ بشرا بی بی اور ریما خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان کے کچھ سیاسی اور گھریلو لڑائی آپس میں چل رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ان کی حلیمہ بی بی اور بشرا بی بی کی اگر جو ہے نا وہ اندرونی لڑائی جھگڑے نہ ہوتے تو ان دونوں میں سے ایک کو عمران خان نے جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا چیئرمین بنانا تھا، اور پاکستان سے موروثی سیاست کا خاتمہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ برقرار رہنا تھا، لیکن مجبوری کے تحت انہوں نے یہ عہدہ ایک وکیل کے حوالے کیا۔ اور چند جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ کچھ یوتھیے ہیں جو ہے نا وہ ان کے یوتھیوں کا خیال ہے کہ عمران خان نے پارٹی میں سے موروثی سیاست کو ختم کیا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ ریما خان کے درمیان اور بشرا بی بی کے درمیان اگر معاملات درست ہوتے، گھریلو معاملات درست ہوتے، سیاسی معاملات درست ہوتے، تو ان دونوں میں سے ایک نے پارٹی کا چیئرمین بن جانا تھا۔ وکلاء کا گروپ اس وقت پی ٹی آئی کے سیاستدانوں پر حاوی ہو چکا ہے۔ جو دوسرا گروپ ہے جس کے پاس اب قیادت چلی گئی ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ پی ٹی آئی کے اندر موجود جو سیاستدان ہیں ان پر بہت زیادہ حاوی ہو چکے ہیں۔ پارٹی کا چیئرمین گور علی ہیں جو وکیل تھے، ان کو بنایا انہوں نے۔ تو وکلاء گروپ میں بھی جو ہے نا وہ 3 گروپ بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی کہ 2 گروپ بنے۔ 2 گروپوں میں سے ایک تو وہ آگے نا سیاستدان گروپ آگے، دوسرا جو وکلاء گروپ ہے اس کے اندر 3 گروپ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے لطیف کھوسا گروپ جس میں جی نعیم حیدر صاحب اور شعیب شہین
یہ گروپ جو ہے بشرا بی بی کے قریب ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ شہر افضل مروت کا ہے. اس گروپ میں گور علی چیئرمین پی ٹی آئی بھی شامل ہیں. یہ جو ہے نا ریما خان کے قریب گروپ ہے. تیسرا گروپ جو ہے وہ حامد علی خان کا ہے. حامد علی خان کا تحریک انصاف سے پرانا تعلق ہے اور حمد خان کے جو ہے نا پی ٹی آئی کے سیاست دانوں کے ساتھ کلوز رابطے ہیں، گہرے رابطے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں گروپوں میں کوارڈینیشن نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. ہلکی پھلکی جو ہے نا ان میں سیاسی چپکلش بھی چلتی رہتی ہے اور ایک دوسرے پہ طنز بھی کرتے رہتے ہیں. تو تیسرا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ہے جی انٹرا پارٹی الیکشن. جو انٹرا پارٹی الیکشن اب ہوئے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں عام انتخابات اور جمہوریت کا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے تمام سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین جمہوریت کو پسند کرتے ہیں. اس بات کا ثبوت انٹرا پارٹی الیکشن ہے. کسی بھی سیاسی جماعت نے انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت کی روح کے مطابق ایمانداری سے نہیں کروائے. سیاستدان پہلی ٹھوکر انٹرا پارٹی الیکشن میں مار دیتے ہیں. سیاستدانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مزدور یونینز کے اندر بھی جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوتے. وہ بھی جو ہے نا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. تو جمہوریت کی جو پہلی اکائی ہے اس کو سیاستدان اپنے بوٹوں کے نیچے کچل دیتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے قانون مرتب کرے اور اس قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. اس وقت پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بہت ساری سیاسی پارٹیوں کے لوگ تنقید کر رہے ہیں. استحکام پارٹی اور نون لیگ کے جو سیاستدان ہیں وہ سر فہرست ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے انٹرا الیکشن کو انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا ہوا ہے. عمران خان کا پی ٹی آئی کے وکیل کو چیئرمین بنانا ساری سیاسی پارٹی کی سیاسی قیادت پر عدم اعتماد ہے. ساری عمر اس نے اپنے ساتھیوں کو حقیر جانا اور اس کی درجنوں مثالیں پی ٹی آئی کے نام نہاد جدوجہد میں ملیں گی. اس وقت جب عمران خان جیل میں ہے اسے یہ بھی خوف ہے کہ پارٹی پر قبضہ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بیگم صاحبہ پر بھی اعتبار کا رسک نہیں لے سکتا. اپنے تعلق کی بیک گراؤنڈ اس کے سامنے ہے. دولت اور اقتدار دونوں میں بہت مشکل ہوتا ہے اور جب فریقین کا ماضی اس سلسلے میں مشتبہ ہو. یہ ٹویٹ کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے، اپنی تنقید کی ہے خواجہ آصف صاحب نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر. تو پرویز خٹک صاحب نے بھی جیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے بھی پی ٹی آئی میں انٹرا الیکشن جو ہوئے تھے وہ جیلی تھے اور ہو سکتا ہے کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر دیں. مقصد یہ ہے کہ جتنے یہ اس وقت باقی جماعتیں اور خاص کر استحکام پارٹی اور نون لیگ کے جو قیادت ہے وہ تو اس کو تنقید کر رہی ہے اس پہ پی ٹی آئی پہ، لیکن جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، حتیٰ کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس ملک کی جو مختلف اداروں کے اندر یونینز ہیں اور ان کے اندر بھی جو ہے نا انٹرا پارٹی الیکشن شفاف نہیں ہوتے. تو جب جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی جماعت کے اندر جمہوریت لائیں
اور پھر آگے جمہوریت کی بات کریں. لیکن جو پاکستان کے سیاستدان ہیں وہ جماعت کے اندر تو جمہوریت کو پسند نہیں کرتے اور جمہوری طریقے سے جو ہے نا وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے، لیکن وہ ملک کی سطح پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے، اس کے لیے ہمیں موقع ملنا چاہیے. جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی باتیں کرتے ہیں، لیکن سیاست اپنی جماعت کے اندر پسند نہیں کرتے، وہاں پہ اپنا قبضہ رکھنا چاہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. شکریہ.